ناظرین اکرام، چین پاکستان میں ایک سنہرے دور کا آغاز کرنے جا رہا ہے۔ ایسا سنہرا دور جو کہ سن 2025 تک پاکستان کو ایک نہ ختم ہونے والی ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے جا رہا ہے۔ ایک ایسا دور جس کے آغاز سے پاکستان تمام دنیا کے لیے ایک تجارتی مرکز بن کر ابھرے گا۔ چین کے جدید ٹیکنالوجی سے لیس اور ہائی کوالیفائڈ ٹیکنیشنز کی مدد سے شروع کیا جانے والا ایسا شاندار میگا پروجیکٹ جو کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ 170 دیگر ممالک کے لیے سود مند ثابت ہونے والا ہے۔ یقیناً آپ پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے غربت کو ختم کرنے والے اس میگا پروجیکٹ کے بارے میں ضرور جاننا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، تفصیلات بتاتے ہیں۔ ناظرین، ہم بات کرنے جا رہے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے بارے میں۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان کی ترقی و خوشحالی اور روشن مستقبل کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے ہم آپ کو اس حقیقت سے روشناس کرانا چاہیں گے کہ جب چائنا کی مدد سے پاکستان میں اس منصوبے کا آغاز کیا گیا تو اس منصوبے کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ یہ پروپیگنڈا پاکستان کو 2 محاذوں پر فیس کرنا پڑا، جن کا مقصد صرف اور صرف اس منصوبے کو بند کروانا تھا۔ ایک محاذ تو اس منصوبے کے خلاف بین الاقوامی طاقتوں نے شروع کیا، جن کی نظروں میں پاکستان اور چین کی دوستی کھٹکتی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں چین کی مدد سے ترقی کی نئی راہیں کھلیں۔ جبکہ دوسری طرف ایک محاذ پاکستان کے اندر موجود ہی ان سیاسی پارٹیوں اور نام نہاد پاکستان کے مفاد میں بولنے والے سیاستدانوں کی طرف سے دیکھنے میں آیا، جو کہ حقیقت میں پاکستان کے دشمن عناصر کے اعلی کار ہیں۔ لیکن ان کی زبردست مخالفتوں اور اس منصوبے کے خلاف پروپیگنڈے کے باوجود چین نے پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹنے کا ارادہ کیا اور اس منصوبے کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ اب جبکہ یہ منصوبہ کئی پہلوؤں سے مکمل ہونے کے قریب ہے تو انہی عناصر کی طرف سے ایک نیا ایشو سامنے آ رہا ہے کہ اگرچہ پاکستان چین کی مدد سے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، پھر بھی اس منصوبے سے پاکستان کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ ایک ناکام منصوبے کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ اس سارے پروپیگنڈے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان ممالک نے پاکستانی سوشل میڈیا کو بھی اس پروپیگنڈے میں برابر کا شریک کیا ہوا ہے۔ پاکستان چین اکنامک کوریڈور کے خلاف کی جانے والی بے جا مخالفت اور اسے روکنے کی سازشوں کے باوجود انشاءاللہ تعالی یہ منصوبہ 2025 تک اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا اور پاکستان سن 2025 کے بعد اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھانا شروع کر دے گا۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ منصوبہ نہ صرف چین اور پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، بلکہ ایک یہ مشترکہ پروجیکٹ کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ یعنی اس منصوبے کے ذریعے 170 ممالک کو فائدہ پہنچنے والا ہے۔ مشترکہ فائدے کے اس منصوبے کو عام زبان میں سی پیک کہا جاتا ہے اور اس مدد سے سی پیک روڈ بیلٹ کے ذریعے یہ تمام 170 ممالک لائف ٹائم بینیفٹ حاصل کرنے والے ہیں۔ اس منصوبے کی مخالفت کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ منصوبہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کے تمام صوبوں کو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ کچھ مخصوص علاقے ایسے ہوں گے جو کہ اس سے فائدہ حاصل کریں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا منصوبہ جس سے 170 ممالک فائدہ حاصل کرنے والے ہیں، تو جو ملک اس منصوبے کا سینٹرل ایریا ہے وہ ان سے فائدہ کیسے حاصل نہیں کرے گا؟ اس منصوبے کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو حاصل ہوگا، پھر اس کے بعد چین اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر یہ تمام ممالک آئیں گے جو کہ اس سے خاطر خواہ فوائد حاصل کریں گے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایشیا اور عرب ممالک کے درمیان سمندر کا ایک وسیع علاقہ حائل ہے۔ عرب کے ان ممالک میں گلف ممالک بھی شامل ہیں۔ گلف ممالک ان ممالک کو کہا جاتا ہے جن کے پاس تیل کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ان گلف ممالک کی اکانومی کا انحصار انہی تیل کے ذخائر پر ہوتا ہے۔ یہ ممالک ایک بڑی تعداد میں بحری جہازوں کے ذریعے یہ تیل ان ممالک تک پہنچاتے ہیں جن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی بحری راستے کے ذریعے وہ ان ممالک سے وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں جن کی ان گلف ممالک کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تمام پروسیجر بحری راستے کے ذریعے انجام پاتا ہے اور یہ ایک لمبا بحری راستہ ہوتا ہے اور مطلوبہ سامان ان گلف ممالک تک پہنچنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کے نقشے کو غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان ان گلف ممالک کے بالکل قریب واقع ہے اور دوسری طرف پاکستان کی سرحدیں چائنا کے ساتھ بھی ملتی ہیں۔ چائنا اس وقت تمام دنیا کو اپنی بہترین پروڈکٹس فراہم کر رہا ہے۔ یہ پروڈکٹس برانڈڈ بھی ہوتی ہیں اور نان برانڈڈ بھی۔ جس بھی پروڈکٹ کو آپ دیکھیں اس کے بار کوڈ میں میڈ ان چائنا لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ چونکہ چائنا یہ پروڈکٹس دنیا کے مختلف حصوں اور خاص طور پر ان گلف ممالک کو مہیا کرتا ہے، تو اسے ہمیشہ سے ہی اس مقصد کے لیے ایک زمینی راستے کی ضرورت محسوس ہوتی رہی ہے، کیونکہ بحری راستے کے استعمال سے چائنا کو ایک طرف تو بہت کثیر مقدار میں زر مبادلہ خرچ کرنا ہوتا تھا تو دوسری طرف بہت زیادہ وقت بھی لگتا تھا۔ خاص طور پر روس، چائنا، پاکستان اور ان عرب ممالک کو ایک ایسے روڈ انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی جو کہ ان کے وقت کی بچت کر سکے اور زر مبادلہ کی بھی بچت کرے۔
پاکستان، ایران اور انڈیا ایسے ممالک ہیں جن کی سرحدیں عربین سی اور اس کے ارد گرد کے ممالک سے ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک ایسی بندرگاہ کی ضرورت تھی جس پر یہ تمام ممالک اپنا سامان اتار سکیں اور وہاں سے یہ سامان زمینی راستے کے ذریعے مختلف ممالک تک پہنچایا جا سکے۔ یہ بندرگاہ ایسی ہونی چاہیے جہاں سمندر کا کنارہ موجود ہو لیکن وہاں پانی کی گہرائی بھی زیادہ ہو۔ یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسی بندرگاہ عطا کی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ اس بندرگاہ کو بین الاقوامی پورٹ کے تقاضوں کے مطابق بنایا جاتا اور تمام ضروری سہولیات یہاں فراہم کی جاتی۔ ماضی میں اس بندرگاہ کی اہمیت کے پیش نظر بہت سی حکومتوں نے یہاں کام کا آغاز کرنا چاہا، لیکن کچھ اکنامک پرابلم اور کچھ ایسے ہی عناصر کی مخالفت اور سازشوں کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ان عناصر کی مخالفتوں کی وجہ سے یہ منصوبہ مسلسل تاخیر کا شکار ہوتا رہا۔ دوسری طرف پاکستان اور چین کی دوستی کا منہ بولتا ثبوت شاہراہ قراقرم بھی مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ اس موقع پر پاکستان نے ایک ٹھوس فیصلہ لینے کا آغاز کیا اور چین کو دعوت دی کہ وہ پاکستان میں سی پیک منصوبے کا آغاز کرے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ جب شاہراہ قراقرم پر کام شروع ہوا تھا تو تب بھی پاکستان کو ایسی ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا جیسا سی پیک منصوبے کے آغاز پر پاکستان میں دیکھنے میں آیا۔ چین نے اپنی پاکستان اور چین دوستی کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی اس آفر کو قبول کیا اور بے لوث $46 بلین اس پروجیکٹ کی تکمیل پر خرچ کرنے کا وعدہ کیا۔ $46 بلین کی کثیر رقم سے شروع کیے جانے والے اس منصوبے پر کام کے آغاز کے لیے پاکستان نے چین کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے گوادر پورٹ 1 بیلٹ روڈ اور بجلی کے بہت سے منصوبے لگانے کا آغاز کیا گیا۔ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہ تمام منصوبے پاکستان نے مکمل کر لیے ہیں۔ گوادر میں بہترین اور جدید سہولتوں سے آراستہ ایئرپورٹ، ہسپتال اور پینے کے پانی کے بہترین منصوبوں کا کام مکمل ہو چکا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ گوادر میں تمام سہولیات میسر کی جا سکیں تاکہ تمام دنیا کے سرمایہ کاروں کو یہاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے راغب کیا جا سکے۔ گوادر میں موجود روڈ اور ریلوے ٹریک ٹو چائنا کو بہتر بنانے کی مکمل کوشش کی گئی ہے تاکہ سامان کی ترسیل میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بڑے شہروں میں اورنج لائن اور میٹرو بسز کے منصوبوں کو کامیابی سے مکمل کیا جا چکا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان تمام منصوبوں کی تکمیل سے جن کا تعلق روڈ انفراسٹرکچر اور ریلوے ٹریک سے ہے، پاکستان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے یا صرف چائنا کو؟ گوادر ایئرپورٹ بہترین روڈ انفراسٹرکچر، بہترین ریلوے ٹریک، صاف پانی کی فراہمی اور بجلی کی ترسیل، گوادر ہسپتال کے قیام اور گوادر میں بہترین ہوٹلوں کے بنائے جانے سے صرف پاکستان کی عوام کو ہی یہ سہولیات حاصل ہوئی ہیں۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی انڈسٹری کی طرف کسی بھی حکومت نے خاطر خواہ توجہ نہیں دی، حالانکہ اگر کوشش کی جاتی تو اس انڈسٹری میں کام کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔